لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا ہمارے نبی یتیم تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کے ٹھکانے کا انتظام کیا, ورنہ یتیموں کا اکثر پرسان حال نہیں ہوتا, کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا, عزت نہیں ملتی. لہذا اللہ اپنے نبی پر احسان جتلا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, آپ نے بھی یتیم کو دھتکارنا نہیں ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی یتیم آپ کے گھر پر اور آپ اس کو دھکے دے کے نکال دیں, نا 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 نا, اپنا بچپن یاد کریں. آپ یتیم تھے, اللہ نے آپ کی چچا کے ذریعے کفالت کروائی, چچا کو باپ بنا دیا آپ کا, انہوں نے باپ کی طرح پالا ہے آپ کو, تو یہ احسان اللہ نے کیا ہے. لہذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے. اچھا دیکھو یہاں ایک علمی نقطے کی بات, آپ کے چچا کا دین الگ تھا اور آپ کا دین الگ, لیکن رشتہ دار تھے نا. چچا جس طرح پال سکتا ہے اپنے بھتیجوں کو, غیر نہیں پال سکتا. تو یتیموں کا اصل ٹھکانہ عیدی سینٹر نہیں ہے, وہاں ان کو روٹی پانی ملے گی, وہ عزت محبت نہیں ملے گی. یتیموں کا اصل ٹھکانہ یہ ہے کہ باپ مر گیا تو کون پالے, چچا پالے اس کو. غیر مسلم ہونا برداشت ہے, لیکن خونی رشتہ نہ ہونا یہ برداشت نہیں ہے, کیونکہ غیر مسلم بھی ہوگا, خون تو بلڈ تو ایک ہی ہے نا. وہ جس محبت سے پالے گا کوئی دوسرا مسلمان ہو کے نہیں پال سکتا اس کو. تو آج رشتے بالکل ختم, رشتوں کی ویلیو ختم ہو گئی. ایک خاتون کا فون آیا, رو رہی تھی کہ میرا شوہر مر گیا, میں بیوہ ہو گئی, سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان بچوں کو لے کے دفع ہو جاؤ یہاں سے. کیا ظلم ہے معاشرے میں بھائی. تو اللہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے دکھایا اس پر. آپ جہاں نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جتنے بال آئیں گے اللہ اس کو اتنی نیکی عطا کرے گا. اور نبی کی غربت دیکھو, فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے نا, تیسرا نہ پیدا کرو, غربت بڑھے گی. نبی کے پاس 40 دن کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, میں کیسے شادی کر سکتی ہوں آپ سے. نبی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ سے نکاح بھی ہو رہا ہے اسی میں, اور اس کے بچوں کو لے کے یتیم بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے. او بھائی اس کی کوئی مثال دکھا سکتا ہے معاشرے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی جو عمر کا مسئلہ ہے, انا اسن منکا, میری عمر آپ سے بھی زیادہ. رہا بچے, فرمایا بچے بھی لے آؤ, فإلی اللہ وإلی رسولہ, وہ بھی اللہ اس کے رسول کی طرف لے آؤ بچے بھی. 40 دن کھانے کو روٹی نہیں ہے, 40 دن چولہا نہیں جلتا, پھر بھی بیوہ سے بھی نکاح ہو رہا ہے اور بچوں کو پالا بھی جا رہا ہے کہ بھئی اسی بھوک میں جہاں روکھی سوکھی ہمیں مل جاتی ہے تو بچوں کو بھی وہی کھلا دیں گے. کیسا جذبہ ہے. فیملی پلاننگ تمہیں کیا سکھا رہی ہے, اور اسلام تمہیں بالکل اس کے اپوزٹ لے کے جا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, نہیں آ رہی. فیملی پلاننگ کی جذبہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اپنا بھی پیدا نہ کرو اور غریب ہو جاؤ گے. اسلام کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یتیم کی کفالت کر لو. جہاں اللہ کچھ نہ ہو کے بھی زندہ تو ہو نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے, تو اللہ ان کو بھی زندہ رکھے گا, کچھ نہ کچھ انتظام ان کے لیے بھی کر دے گا. تو کیا اللہ نے. عبد الرحمن ابن ام سلمہ نبی کی گود میں پلے ہیں. کھانے کے آداب میں امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نقل کی ہے. عبد الرحمن ابن ابی ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, صحیح ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس حدیث کو کھانے کے آداب میں تو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جب کھانا سامنے آئے تو اپنی طرف سے کھانا, اپنی جانب سے کھانا, اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا سنت ہے. حالانکہ اس حدیث میں جو زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو چیز, وہ یہ کہ غربت کے باوجود بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا, یہ اس سے بڑی سنت ہے. بہت مشکل ہے بھائی ایسی چیزیں مارکیٹ سے شارٹ. بس 2 بچے, تیسرا پیدا نہ کرو, اسکول کی فیسیں کون بھرے گا, 2 پڑھے لکھے ہو وہ 18 جاہلوں سے بہتر ہے. یہ کر کر کے دماغ ایسا خراب کیا ہے کہ اب انڈیا میں آپ دیکھ لو کہ وہ 2 ہی ہیں تو پھر 1 لڑکا 1 لڑکی چاہیے, یا 2 لڑکے چاہیے, تیسری لڑکی ہے تو مار دو اس کو جان سے, پہلی لڑکی ہے تو جان سے مار دو.
اور بیوہ کے بچے لے کے کون پالے گا بھائی؟ اپنے جب تیسرا ناجائز ہے تو کسی اور کا کی ٹینشن سر پہ ڈالنا وہ تو اور بڑا ناجائز ہو گیا نا. یہ سوچ اسلام کی سوچ. اسلام ہے کہ اکثر من عیالک، حضرت عمر فرماتے ہیں عیال بڑھاؤ. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ بِمَنْ تُرْزَقُونَ، تمہیں پتہ نہیں اللہ تمہیں کس کی وجہ سے رزق دے گا. بڑھاؤ عیال، اولاد بھی پیدا کرو، ادھر یتیم بچوں کو بھی پالو، خرچ کرو، اللہ تمہیں برکت اسی وجہ سے دے گا. انکم ترزقون بضعفائکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ قاسم ہے، تقسیم کرتا ہے. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے، بلکہ اللہ کی عادت ہے کسی کے ذریعے کسی کو کھلاتا ہے. کنویں سے پانی نکالیں گے، پانی اس میں مزید آئے گا، اور اگر آپ کیلکولیشن کریں گے اتنے لیٹر پانی ہے، 6 گیلن نکال لیے تو کیا ہو جائے گا؟ کیلکولیشن کرتے رہو پھر یہودیوں کی طرح بیٹھ کر، اور پانی مت نکالو، وہ اسی میں سڑ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے اس میں. نکالو تو نظر نہیں آ رہا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن آ جائے گا. اور جتنا نکالو گے وہ زمین کی جو سوتے ہیں اور زمین کے جو لائنیں وہ اور کھلتی چلی جائیں گی. یہی حال ہے. اللہ نے بعض لوگوں کو کنواں بنایا ہے کہ وہ سخاوت کا دریا ہوتے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں برکت دیتا چلا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.